عزیز بھائیوں، انسان دنیا میں آتا ہے، پھر اس نے یہاں وقت گزارنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقصد تو ہر بندہ ہی بناتا ہے کوئی نہ کوئی جینے کا، لیکن بہت سارے لوگ مقاصد حسنہ نہیں طے کر پاتے، اپنی ذات کے چنگل سے باہر نہیں آ پاتے۔ ان کی زندگی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، اپنے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی تعمیر کیسے کی جائے، اپنے آپ کو شہرت کیسے دی جائے، اپنے آپ کا اس بات لوگوں کے سامنے کیسے کیا جائے، اپنے آپ کو ثابت کیسے کیا جائے، اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ یہ چیزیں چونکہ مقاصد حسنہ نہیں ہوتی، لہٰذا سوسائٹی کے اندر جو مؤثر چیزیں ہوتی ہیں، جن کی تاثیر ہونی ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی۔ جب آپ صرف اپنی ذات کے چکر میں رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر آپ اس چکر میں ہیں تو سامنے والا بھی اسی معاملے میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادی بات کی، کسی نے کہا حضور لوگ مخلص نہیں، تو آپ فرمانے لگے اپنے آپ سے پوچھ لے، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے ہی تیرے ساتھ لوگ مخلص۔ مختصر سی اور جامع سی بات ہے، اگر تو لوگوں سے نفع لینا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، تو لوگ بھی تیرے ساتھ اسی طرح ہی ہیں۔ جب زندگی میں انسان مقاصد کا تعین نہیں کرتا، یہ روزی روٹی کمانا، شہرت حاصل کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا، یہ مقصد نہیں، یہ ذات کی لڑائی ہے۔ اور چونکہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رزق ملے گا، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرنا اور کٹھن اپنے آپ کو بنا لینا ویسے ہی درست نہیں۔ مقاصد حسنہ اگر زندگی میں بنا لیے جائیں، جتنے مدارس دینیہ ہوتے ہیں نا، ان میں صرف علماء کی خدمات نہیں ہوتی۔ جتنا دین کا کام ہوا اس میں صرف علماء کی خدمات نہیں۔ یہ علماء میری بات کی تائید کریں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لاکھ کی زمین مفت میں وہ وقف کر دیتے ہیں مدارس کے لیے، اور مخیر حضرات کا بہت بڑا ان لوگوں کے نام بھی نہیں آتے، ان کی پھٹیاں کم لگتی ہیں۔ یہ سارا ان لوگوں کے تعاون سے سلسلہ چلتا ہے، تو وہ بھی تو ایک مقصد رکھتے ہیں نا، وہ بھی تو ساتھ شامل ہوتے ہیں نا۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی بڑی درجنوں مساجد بنا دی، لیکن اپنا نام نہیں آنے دیا۔ کوئی مقصد تو طے کیا نا زندگی میں۔ میں مسجد کے اندر نا نماز کے بعد فجر کے تھوڑی سی واک کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں کئی دفعہ واپس لوٹتا، اشراق چاشت کا وقت قریب ہو جاتا، تو ایک بوڑھے بابا جی سائیکل پہ آتے، ہماری مسجد کے گلے میں 10-20 روپے ڈال جاتے۔ میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ ہمارے محلے کے نہیں، یہاں کے قریبی لوگوں کو میں ظاہرہ جانتا ہوں، آپ کہیں باہر سے آتے ہیں، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میری زندگی کا ایک مشن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے۔ تو میں نا 20 مسجدوں میں جاتا ہوں سائیکل پہ بیٹھ کے، تو چونکہ میرے پیسے بڑے تھوڑے سے ہیں، 20-50 روپے، تو کسی کے ہاتھ میں دینا کیا، کسی کو دوں گا، میں گلے میں ڈال کے آ جاتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں اگر مقاصد بنا لیں، تھوڑے دن پہلے خبروں میں ایک شخص رہا، وہ ایک بہت بڑے سرکاری عہدے سے فارغ ہوا ہے، اس نے بڑی بڑی گاڑیوں میں وقت گزارا ہے، اب اس نے ایک چاند گاڑی رکھ لی۔ وہ کرتا کیا ہے؟ مقدس اور آگ کٹھے کرتا۔ وہ کہتا ہے میں نے مقصد بنا لیا ہے کہ جس صفحے پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہے میں نے اسے سنبھالنا ہے۔ مقاصد جب آپ طے کر لیتے ہیں، اس میں سفر میں کئی دفعہ سپیڈ بریکر بھی آئے گا، کئی دفعہ دشواری بھی آئے گی، دھند بھی آئے گی، آپ کو رستے بھی بند ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی مقصد طے کر لیا۔ اگر تو طے کر لیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دھند چھٹ جائے گی، بادل ہٹ جائیں گے، سورج نکل آئے گا، رستہ صاف ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں کہ نہیں۔ قرآن مجید نے نا اس امت کے ذمہ مقصد لگایا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو بالمعروف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سوسائٹی میں خیر عام کرنی ہے، اور یہ جو منکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے جو چیزیں بری ہیں اس سے سوسائٹی کو دور کرنا ہے۔ معنی کیا ہے؟ مسلمان کا وجود اس بات کی علامت بنے کہ جہاں مسلمان ہے وہاں اب خیر بٹے گا۔
کسی مسلمان کا کسی جگہ وجود ہونا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہاں سے اب شر دور ہو جائے گی، چونکہ اس امت کی تعریف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ مقصد کے تحت جب آپ زندگی گزارتے ہیں، جب آپ دیکھیں نا، کیونکہ ہمارا اب دور آیا اقوال زرعی پڑھنے کا، اور ہم تو اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ لیے۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے سے کہ میاں نبی کریم علیہ السلام کی ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں جو آپ ادھر چل نکلے ہیں؟ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں کتنے یاد ہو گئی جو آپ نے ادھر ادھر بھی دیکھنا شروع کر دیا؟ وہ جی آج ایک بات پڑھی تھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ او میاں تو اسے چھوڑ، آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، تو سرکار کی بات کر۔ نا علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ سرور کائنات علیہ السلام کی آپ کوئی ایک بات بھی لیں گے تو وہ آپ کو دستور زندگی دے گی۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، ہمارے ہاں چونکہ ہر جمعے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اور مفت میں پڑھی جاتی ہیں، آپ کو موٹیویشنل سپیکر کے پاس 5,000 روپے کی سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، مولوی صاحب کے پاس تھوڑی کرانی پڑتی ہے۔ وہ تو آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کرنا اگلے جمعے ٹائم پہ آ جانا، تو اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آتے۔ اگر ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی باتیں غور سے پڑھیں تو وہ ہمیں منشور دیں جینے کا۔ صرف آپ غور کر لیں ایک جملہ حدیث پاک کا، حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ لو بس اس پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس ایک جملے پر، سرکار کے اس ایک فرمان پر بندہ زندگی گزار سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے استادوں کے حق میں، بہتر بننا ہے اپنے مشائخ کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں، بہتر بننا ہے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، پھر اس کے بعد میں نے بہتر بننا ہے اپنے سسرال کے حق میں، پھر میں نے بہتر بننا ہے دوستوں کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے اولاد کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے محلے کی مسجد کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے ان لوگوں کے حق میں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بات پر آپ اپنی زندگی بتا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی منشور مل جائے۔ کھانا پینا سونا گھومنا یہ تو میرے بھائی مجبوراً بھی لوگ کرتے ہیں، یہ تو وہ بھی کرتے ہیں جو نظریاتی نہیں ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اگر زندگی با مقصد نہ ہو تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہوتی ہیں وہ بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑے باصلاحیت لوگ کمال سوچ رکھتے، کمال بولنے کی طاقت رکھتے، لیکن وہ ثابت کیا کر رہے ہیں؟ اپنا آپ بتا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ہوتا ہوں۔ یعنی اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر کہ وہ، میں پہلے بھی شاید آپ نے بات سنی ہو، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر اپنے حق میں قائل کرنے کی صلاحیت ہے تو اللہ رسول کے حق میں قائل کرنے کی بھی ہے۔ اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے،
اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں, یقین, قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات, اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی, میں نے القاء کیا, میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا, میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو, کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا, اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے. کہا جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا, کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے. اِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ, مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا, ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا, میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو لا اللہ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا, کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا, کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر, میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے, ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں ذرا حصے کے کتنے سالوں کے بعد آئیں گے, پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے, ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا, اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی, مجمع ہے, ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے, تلواریں نیزے. فرعون پیچھے, آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا, اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا, دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے, 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا, اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے, اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے, جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے, جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے. غور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے. پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں, بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے. پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے.
फिर इबादत, तकवा, परहेजगारी, फिर वो एक सुन्नत के छूटने पर परेशान रहता है जब यकीन की दौलत नसीब होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा ईमान लाओ तो फिर ईमान पे डट जाओ, मुसलमान बनो तो फिर इस्लाम पर। फिर ये जो कमजोरी है ना, ये देखते हैं, करते हैं, चलते हैं, अभी कल अभी परसों बहाने हीले, अभी मैं नमाज शुरू करता हूँ, देखता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जब किसी ने कलिमा पढ़ा तो उस पर पूरा दीन जरूरी है, पूरा। अब वो ये नहीं कह सकता कि थोड़ा थोड़ा करके आऊंगा। यकीन की दौलत नेमत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर डट गए, फिर इस पर वो कहा तो डट गए, खड़े हो गए, नहीं अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हमारा राज़िक है, रब ही हमारा सब कुछ। जब डट गए तो फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया करता हूँ। फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, गम न करना, खौफ न खाना, वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की उस जन्नत की खुशखबरी देने आए हैं जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया हुआ है। फिर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ईमान लाए और फिर ईमान पर फिर ये ना सोचे कि वो किस तरह देगा, वो कैसे अता करेगा, वो मेरी मदद किस तरह करेगा, निज़ाम कैसे चले। डट जाए, डट जाए, कहे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैंने हलाल ही खाना है, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने थोड़े पे गुजारा करना है, मेरे मालिक का हुक्म है तो मैंने अपनी जेब देखनी या दूसरे की नहीं देखनी, मेरे रब का हुक्म है तो मैंने उसकी इताअत में रहना। जब डट जाएगा अल्लाह के अहकामात पर, जब डट जाएगा तो अल्लाह फरमाता है फिर मैं तेरी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दौलतें अगर किसी को अल्लाह दे दे तो समझे अल्लाह ने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत अता फरमा दी। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये दो दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये दो नेमतें मांगा करो, अर्ज किया करो ए अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमें यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की कुव्वत और पुख्तगी नसीब फरमा। मेरे इंसान छोटे से छोटा कारोबार भी करता है तो वो ढेर सारे लोगों से मशवरा करता है, वो गौर व फिक्र करता है कि मैं जो काम शुरू करने जा रहा हूँ आया ये फ़ायदेमंद रहेगा या मैं तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकूँगा। बहुत सारे लोगों से मुशावरत के बाद वो काम को शुरू करता है और फिर उस सारे काम के लिए जितने लवाजमात, जितनी ज़रूरियात चाहिए होती हैं वो सारी पूरी करता है। फिर उसकी सारी ज़रूरियात और शराइत और तकाज़े पूरे करने के बाद वो देखता है कि मेरे काम में मुझे फ़ायदा हुआ है या ख़सारा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, जिस तरह दुनिया के काम इंसान मशवरों से करते हैं, फिर शराइत पूरी करते हैं, फिर उसके बाद उसका सालाना हिसाब करते हैं, नेक आमाल के बारे में भी हमें इसी तरह तवज्जो करनी चाहिए कि जब को नेक अमल करें तो पहले गौर करें कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या मेरा दीन इस अमल की पूरी तायीद करता है, क्या ये अमल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है। अगर महसूस करें कि आप उसके शरई तकाज़ों से आगाह नहीं हैं तो जो लोग जानते हैं फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, फिर उनसे पूछ लो जो इल्म रखते हैं। अगर तुम्हें इल्म नहीं है पूरी ज़रूरियात के साथ, मुशावरत के साथ काम को, नेक अमल को शुरू किया जाए, फिर उसके सारे तकाज़े पूरे किए जाए और फिर तकाज़े पूरे करने के बाद, अमल करने के बाद, मेहनत करने के बाद एक तड़प होनी चाहिए दिल में। वो
तड़प ये होनी चाहिए कि मेरा मालिक इसे कबूल भी फरमा ले। एक होती है काबिलियत और एक होती है कबूलियत। बाज़ लोगों के पास काबिलियत तो होती है पर उनकी कबूलियत नहीं होती। जो कबूल हो जाए और जिसको कबूलियत नसीब हो जाए, असल उसी शख्स का अमल उसे नफ़ा देता है। अल्लाह करीम के दो पाक नबी बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादें उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब उठाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें और उनके साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे। दो नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह का घर बना रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। तो रब कहता है, पता है वो मुझसे कहते क्या थे? मेरा ही घर बना रहे हैं, पर मुझसे कहते थे रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये खिदमत हमसे कबूल फरमा लेना, ये कबूल कर लेना। कबूलियत बड़ी नेमत है। कुछ लोगों के पास काबिलियत बड़ी होती है पर उनकी कबूलियत। दो भाई थे, मुल्ला फजल और फैजी अकबर के दरबार में, बड़े आलिम थे। कुरान मजीद की तफसीर लिखी है और ऐसे लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं किए जिन पर कोई नुक्ता है, बेनुक्ता तफसीर। बड़े भाई का हाफजा इतना मजबूत था कि वो किसी चीज को एक दफा सुनता था तो याद कर लेता था। छोटे भाई का हाफजा इस तरह का था कि वो दो दफा सुनता था तो याद कर लेता था। एक शख्स अपना कसीदा शायरी बादशाह के लिए लिख के लाया, तो उसने जब दरबार में सुनाया तो बड़ा कहने लगा, बादशाह ये तो शेर ही मेरे हैं। उसने कहा आपके कैसे हैं? कहा मैं सुनाऊं? तो आपने अभी अशार सुने हैं, एक दफा सुन के याद नहीं होते। कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मुझे याद हो गए, लेकिन वो बड़े भाई के चूंकि उसका हाफिजा इतना ज्यादा था, उसने एक दफा सुने और उसने सुना दिए। तो अब बादशाह को यकीन हो गया, यार हद हो गई, ये तो नहीं ना हो सकता कि इसको उसने सुना दिए। तो छोटे वाला कहने लगा, बादशाह सलामत, ये वाकई मेरे भाई के शेर हैं, ये तो मुझे भी आते हैं, क्योंकि वो दो दफा सुन के याद कर लेता था ना। बड़े एक दफा शायर से सुना, एक दफा बड़े भाई से सुना, अब दो दफा सुनने पे याद हो गया। जब उसने भी सुना दिए तो बेचारे शायर को सजा मिल गई और इन दोनों को इनाम मिल गया। बला का हाफिजा, बला के काबिल, कमाल डिग्रियां, कमाल बातें, कमाल इल्म फन, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी। बादशाह के नाजायज कामों में भी उसको सपोर्ट करते, फतवे देते, और बादशाह को गुमराह करने में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। उसी दौर में एक मर्द कलंदर को अल्लाह ने कबूलियत अता फरमाई, जिनको शेख अहमद फारूकी मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है। उन्होंने दीन की तबलीग की, काम किया, खिदमत की, उनकी खिदमत कबूल हुई। मुजद्दिद साहब की किताब मकतूबात जो उन्होंने खुतूत लिखे थे, दुनिया में पढ़ी जाती, उससे लोग फैज पाते। ओ मेरे भाई, अबू जहल बड़ा काबिल था, अबुल हकम कहते थे लोग उसको, दानाइयों वाला, हिकमतों वाला, पंचायत का आदमी, लोग मशवरे लेते थे, लेकिन बड़ा समझदार, बड़ा मामला फहम, बड़ा मुदब्बिर होने के बावजूद उसकी कबूलियत, ये कबूलियत अल्लाह ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई। सारी जिंदगी हमने काबिल बनने पे लगा दी, कबूल होने पर तवज्जो ही नहीं की। काबिलियत भी पैदा करे, लेकिन कीमती जोड़ा हो और मेहनत से शौक से खरीदा हो, रंग भी पसंद हो, कपड़ा भी बड़ा बेहतरीन हो, दर्जी को दिया भी जाए, लेकिन अगर वो दर्जी भी कई रातों का बेदार है, आंखें उसकी बाहर आ गई हैं, उसने सी करके दिया है, लेकिन अगर तो उसकी तारीफ हो जाए तो फिर तो वो खुश हो जाता है कि भाई कहते हैं क्या बात है जनाब की मेहरबानी, आपने कमाल कर दिया, तो मुतमईन हो गया। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि यार तूने तो हद कर दिया, ये तो नाप ही पूरा नहीं, माप ही सारा गलत हो गया, तो मुझे बताइए वो सारी मेहनत फायदामंद हुई कि रायगा गई? जो कबूल हो जाते हैं ना, असल बात उनकी है। कबूलियत असल चीज, कुरान मजीद पढ़ा है, तिलावत की है, इबादत की है, दुआ करो ना, वो कबूल भी तो करे। और
اور وہ کریم ہے. اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. جب تک اللہ کے حضور قبولیت کی انسان کے لیے نعمت میسر نہیں آتی، وہ اپنے تئیں جتنا مرضی عابد، زاہد، پارسا، نیک، سخی، صوفی، درویش، عالم، مفتی، پیر بن کے بیٹھا رہے، جب تک قبولیت نہیں، جب تک اس کے حضور. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کر اسے قبول. بھائیو قبولیت بڑی ضروری ہے. عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے محبوب کی امت کے مابین خوشیوں بھری، محبتوں بھری انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. لیکن گھر جب گئے تو اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آئے تو وہ تیز ہو گئے آنسو. تو گھر والی کہنے لگی آپ کا ہر جگہ یہی حال ہے، آج عید کا دن ہے مسرت کا اور آج بھی آپ رونے لگے. آپ فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے. تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے. کہ حضور کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے. اس کے روزے قبول ہو گئے، اس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی. عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی چاہیے، اس کے لیے رونا ہی تو ہے. وہ یارو اگر وہ کرے قبول تو بڑا کریم ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں. دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے. اگر تو وہ کر لے قبول ہو جائے مہربانی، تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے، یہ کالا حبشی غلام مجھے دے دے. تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں ساتھ پیسے بھی مانگوں، تو کہا جتنے تو کہے پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا، پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے. تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو، زندگی تجارت میں گزری ہے، کیسا سودا کر رہے؟ تو حضرت صدیق رو پڑے، کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا بھی نہ پتہ، یہ قبول ہو گیا ہے. یہ قبول ہو گیا ہے، جو تو ہو گیا نا قبول، جس کی تو ہو گئی قبولیت، جس پر تو ہو گیا فضل، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا. لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا، اور باتیں بڑی آتی تھیں، پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی. دیکھو نا یہ قبول ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر. نے کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں. دیکھو قبول ہو گیا. یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے. ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا،
ਐਵੇਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ। हुजूर सराहने खड़े हैं और मुस्कुरा मुस्कुरा के फरमा रहे हैं, देखो अमल थोड़ा किया है और अजर ज्यादा ले गया है। ये कबूल हो गया है ना, ये कबूल। सलमान फारसी कबूल हो गए, बिकते बकाते दरवाजा रसूल पे आए, सलमान कबूल हो गए। सलमान फारसी हुजूर की बारगाह के मकबूल हो गए, वो खिदमत आली मर्तबत में रहने लगे। सलमान फारसी को आजाद कराना था तो उनके लिए बंदोबस्त भी हुजूर करा रहे, उनके लिए खेत और पौधे तैयार किए जा रहे हैं, बंदोबस्त हो रहा है। सलमान कबूल हो गए। फिर इतने कबूल हुए, इतने कबूल हुए, कहां से बिकते बिकाते आए थे, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। और फिर इतने कबूल हुए कि महबूब करीम ने फरमाया, लोगों इसे गैर न समझना, सलमान मिन्ना अहलुल बैत। काबिलियत भी तलाश करो लेकिन दुआ करो ना वो कबूल भी करे, उसकी बारगाह से कबूलियत भी मिले। दुनिया में जितने भी लोग थोड़ी सी शऊर की आंख खोलते हैं ना, वो किसी मजहब को मानने वाले ना हों या मानने वाले हों, जब शऊर बेदार होता है ना तो 2-4 सवालों के जवाब वो तलाश करने शुरू कर देते हैं। एक तो सवाल उनके ज़हन में ये उठता है कि इंसान क्यों पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, अगर आया है तो फिर आया कहाँ से है और क्यों आया है। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि सब इंसान एक जैसे स्टेटस के क्यों नहीं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई खूबसूरत है, कोई ज़ाहिरी तौर पर लोगों की नज़र में बदसूरत है, कोई आका है, कोई ग़ुलाम है। इन सवालों के लोग जवाब चाहते हैं। मकसद हयात क्या है और इंसान को किसने भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है, हम क्यों आए हैं, इसका ना जवाब चाहिए हज़रत इंसान को। फिर वो ये सवाल मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में घूमा, घूमते घूमते कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया। एक बड़ा अदीब आदमी था, बड़ा बेहतरीन शायर था, वो कहने लगा असल में ना इंसान एक फूल है, तो बहार का मौसम आता है तो खिल जाता है, जवानी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, फिर खिज़ा आती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर ज़्यादा ही पतझड़ आता है तो टूट जाता है, यानी इंतकाल कर जाता है। लिहाजा एक खुशबू है, एक फूल है। उसने भी बात की, चलो ठीक की होगी। फिर एक और शख्स बोला, उसने कहा नहीं नहीं, बुनियादी तौर पर ना पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किरदार अल्लाह ने बनाए हैं, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई भाई है, तो सब अपना अपना किरदार निभाते हैं और फिर अपने अपने वक्त पर वो रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि अब किरदार बदलने की बारी आ गई। अब वो जो बाप था उसने दादा बनना है और वो जो पोता था उसने बाप बनना है, लिहाजा वक्त बदलता है तो ये किरदार भी बदल जाते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से कोशिशें करते रहे, यहाँ तक के बाज़ ने ये भी कह दिया कि इंसान पहले हैवान था। ये तरक्की करते करते किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन याद रखना ये राज अगर खोला है ना किसी ने, तो उसी ने खोला है जिसने इंसान बनाया है, ये उसी ने खोला है। जो फ़लसफ़ियों से खुल ना सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए फरमाया, वही के ज़रिए फरमाया। इधर उधर से क्यों पूछते हो, मुझसे पूछो ना। मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के बताता हूँ कि तुम्हें बनाया किसने। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें बनाने वाला कौन है। वो कौन है जिसने तुझे बनाया है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। तू माँ के पेट में था, एक नुत्फा था, एक करीम मालिक ने चाहा, फिर उसने माँ के पेट में तेरी सूरत बनाई, ये तेरे नक्शो निगार बनाए, उसने तेरे चेहरे को तख्लीक किया, फिर तेरे चेहरे पर उसने आंखें रखी, फिर नाक रखा, फिर होंठ रखे, फिर तुझे बना के ना तो खुद ही फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। खुद बना के ना खुद फरमाता है कि तहकीक मैंने इंसान को बड़ी ही खूबसूरत साख्त पर पैदा फरमाया।
ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے، بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تیرا چہرہ ہے نا کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، یہ بندے کی مرضی پہ نہیں، یہ اللہ کہتا جیسے میں نے چاہا ہے نا۔ اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔